زمین کا وہ ٹکڑا کانپنے لگے گا اور اسی جگہ سے ایک شخص نمودار ہوگا۔ اس کا قد اتنا بڑا ہوگا 7 فٹ کا انسان بھی اس کے سامنے بونے لگیں گے۔ اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے لٹکا ہوا انگور۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ شاید اس کا تعلق کسی اور دنیا سے ہے۔ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک اس کی 10 نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی۔ آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں قیامت کی وہ 10 بڑی نشانیاں کون سی ہے۔ دل دہلا دینے والی عذاب ہے جو انسانی نسل کو فیس کرنی پڑے گی۔ اصفہان کے 70,000 یہودیوں کے ساتھ دجال اپنی فوج کو لے کر خراسان سے نکلے گا۔ خراسان آج کے دور کا ایران، افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں موجود ہے۔ ایک ٹکڑا ہوا کرتا تھا، پھر وہ ایک ایسی بنجر زمین پر جا پہنچے گا جس میں پچھلے 100 سال سے کوئی اناج نہیں اپجا۔ دجال اس زمین کے طرف ایک اشارہ کرے گا اور وہ زمین اناج سے بھر جائے گی۔ پھر وہ لوگوں سے کہے گا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ جس نے اسے خدا مانا صرف اس کو کھانے کو ملے گا، اور جس نے انکار کیا وہ بھوکا مرے گا۔ اس کی آواز ایک ہی وقت میں پورے دنیا کو لوگوں کو سنائی دے گی۔ اس کے پاس ایسی پاور ہوگی ممکن اور ناممکن کے بیچ کے لکیر کو ختم کر دے گی، اور لوگ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اس وقت بھی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ اس کے خدائی کے دعوے کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ پھر وہ آسمان کو بارش کا حکم دے گا اور پھر بارش برسنے لگے گی، اور پھر ایک جوان لڑکے کو وہ سامنے بلائے گا اور پھر لوگوں کو سامنے تلوار سے اس لڑکے کو 2 ٹکڑے کر دیں گے، اور پھر ان دونوں حصے کے درمیان سے چلے گا اور پھر مڑ کر اس لڑکے کو آواز دے گا، اور وہ لڑکا ہنستا مسکراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ لوگ بے دم یہ نعرہ لگا اٹھیں گے کہ یہی ہمارا رب ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور مومنوں کو دل میں بھی ایمان کمزور پڑنے لگے گا۔ وہ ایک ایسے گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ اسی آدمی دونوں ہاتھ اسٹریٹ کھول کر ایک کے بعد ایک کھڑے ہو جائے، تب جا کر اس کے 2 کانوں کے فاصلے کو پورا کر پائے گا۔ دجال ہوا کی رفتار سے دنیا کی ہر جگہ ٹریول کرے گا، صرف 2 شہروں کو چھوڑ کر، کیونکہ ان دونوں شہروں کے بارڈر پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، اور وہ 2 شہر مکہ اور مدینہ ہے۔ دجال کے خلاف جنگ میں مہدی علیہ السلام بھاری نقصان میں ہوں گے۔ دجال کے فالوورز مسلموں سے کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ مہدی علیہ السلام نے اپنے آرمی کو سیریا کا کیپٹل دمشق میں اسٹیشن کر رکھا ہوگا۔ فجر کا وقت ہوگا، تمام مسلمان صفوں میں کھڑے ہوں گے، اقامت کہہ دی جائے گی، لیکن جیسے ہی مہدی علیہ السلام امامت کے لیے آگے بڑھیں گے، ایک تیز روشنی پورے دمشق کو ایسے روشن کر دے گی جیسے کہ کوئی ستارہ آسمان سے زمین پر آ گیا ہو۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چل جائے گا کہ روشنی کے وہ 2 ہالے دراصل وہ 2 فرشتے ہیں، اور ان کے پروں پر سوار ہوگا ایک شخص جس کے بالوں سے پانی کے بوندیں کچھ ایسے گر رہی ہوگی جیسے موتی گر رہے ہو، اور ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے کہ ابھی ہی غسل کر کے آئے ہیں۔ وہ شخص ہوں گے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ وہاں موجود ایک شخص کو بھی اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ اس وقت کا مسلم جسے صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہ سچ میں پورا ہوتا ہوا دکھیں گے۔ مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس نماز کی امامت کریں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامت آپ کی نام کی پڑھی گئی ہے، لہذا امامت آپ ہی کریں۔ نماز ختم ہوگی
مہدی علیہ السلام پوری مسلم فوج کی کمان عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ مسلمانوں کا جذبہ اس انتہا کو پہنچ چکا ہوگا کہ کب دجال ان کے سامنے آئے اور کب اس کے وہ دو ٹکڑے کر دے۔ دجال اپنے فوج کے ساتھ فلسطین میں کھڑا ہوگا اور اس کے سامنے مضبوط چٹان کے طرح کھڑے ہوں گے دنیا کے تمام مسلمان، مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ لیکن اچانک دجال کی نظر عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، اس کا چہرہ درج پڑ جائے گا اور اس کا جسم ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔ وہ میدان جنگ چھوڑ کر فوری طور پر بچ کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ وہ بھاگتے بھاگتے بابلوت کے مکان پر جائے گا۔ بابلوت وہ جگہ ہے جہاں آج کے دور میں اسرائیل کی کیپٹل تیل ابیب موجود ہے، اور اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام دجال پر پہلا اور آخری وار کریں گے اور دجال ہلاک ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو جیت حاصل ہوگی اور پوری دنیا میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجے گا، اور دنیا کو لگے گا کہ اب بربادی کا وقت ختم ہو چکا ہوگا کہ اچانک عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی، جس میں اللہ کہے گا، میں ایک ایسی قوم بھیجنے والا ہوں جن کو آمنے سامنے مار دینا ناممکن ہے، لہٰذا میرے بندے کو لے کر طور کے پہاڑ پر لے کے چلے جاؤ۔ طور کا پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس پر جا کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، جاننے کے لیے وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ، جس سے بچنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا۔ اور ہمارے ساتھ بنے رہیے، چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔